قصور زیادہ ہے کہ سزا زیادہ ہے؟ لہٰذا آسان راستہ یہ ہے کہ میں اپنے غلام کو آزادی کر دیتا ہوں، رکھتا ہی نہیں اپنے بعد یہ جھگڑا، آزاد کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے حقوق رکھے ہیں غلام خادموں، اور اسی وجہ سے آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کے والد تھے ابو طلحہ اور والدہ تھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ۔ ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں اور تنہا ہیں، کوئی خادم ہے نہیں، کیوں نہ ہم اپنے بیٹے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ یہ آپ کی خدمت کیا جائے۔ تو دونوں میاں بیوی حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس کو لے کر۔ یہ بالکل نوجوان لڑکے سے تھے، تو آ کر عرض کیا حضرت ابو طلحہ نے کہ رسول اللہ یہ میرا لڑکا ہے انس، اور بڑا ہوشیار ہے، کہا کہ انہ غلام کیس لطیف، یہ بڑا عقل مند ہوشیار لڑکا ہے یہ، تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ آپ کی خدمت میں رہے اور آپ کے لیے خادم کے طور پر کام کرے۔ تو یہ خادم بنا کر نوکر بنا کر دے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام۔ 10 سال حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت نوکر کے رہے، 10 سال۔ اس 10 سال میں فرماتے ہیں حضرت انس کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، نوکر کے طور پر کام کیا۔ فما قال لی اف قط، اس 10 سال میں کبھی آپ نے مجھ سے اس کا کلمہ نہیں کہا، ولا لما صنعت ولا اللہ صنع، اور نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کام کیوں کیا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اس طرح 10 سال میں نے خدمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر سے کسی کام کے لیے بھیجا کہ جاؤ بھائی فلاں جگہ، پتہ نہیں کیا کام تھا، کام کرنے کے لیے بھیجا کہ وہ فلاں کام کراؤ۔ اللہ کے تو تھے، گھر سے نکلے کہیں سامنے کچھ کھیل رہے ہو تو اس کھیل میں لگ گئے، اور جس کام کے لیے حضور نے بھیجا تھا وہ بھول گئے، کھیل میں لگ گئے اور دیر لگ گئی اس کے کھیل میں۔ آگا تھوڑا سا ملتا ہے ہمارے تھے کہ بھائی وہ کام کے لیے بھیجا ہے تو اس کو کچھ پتہ چلے کیا ہوا۔ جب دیر گزر گئی اور آپ کو کوئی جواب نہ ملا تو آپ خود باہر تشریف لائے اور باہر جا کر خود وہ کام کر لیا جس کام کے لیے درخت کو بھیجا۔ جب واپس آیا وہاں سے آ رہے تو دیکھا کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ، کہتے ہیں میں کھیل رہا تھا تو مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ وہ مجھ سے اتنی غلطی ہو گئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے بھیجا تھا اور میں کھیل میں لگ گیا، تو بڑا مجھے صدمہ بھی ہوا، فکر بھی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ تو میں نے جا کر عرض کیا کہ رسول اللہ میں باہر نکلا تو مجھے بالکل بھول گیا، بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات، بھول جاؤ گے کوئی بات نہیں، میں خود کرایا وہ، اور نہ کوئی ڈانٹا نہ کوئی اور سزا دی۔ فرماتے ہیں سارے 10 سال میں کبھی نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا نہ کبھی اف کہا، نہ کوئی یہ کہا کہ کیوں کیا اور نہ یہ کہا کہ کیوں نہیں کیا۔ 10 سال معمولی بات نہیں ہے، کہنے کے لیے آسان ہے، لیکن جب کوئی کرنے پر آئے تو پتہ چلے کتنا بڑا دل گردہ چاہیے اس سنت پر عمل کرنے کی۔ ہم نے آسان آسان سنتیں تو اپنا رکھی ہیں، لیکن یہ سنتیں ہیں نبی کریم دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ تو آج ہم جیسے آدمی تعویلیں بھی بہت گھڑ لیتے ہیں کہ بھائی اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہمارا نوکر جو ہے وہ سر چڑھ جائے گا اور سرکش ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہ خیال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو آتا ہوگا کہ بھائی اگر میں اس کو نہیں کروں گا تو یہ سرکش ہو جائے گا، یہ سر چڑھ جائے گا۔ لیکن آپ جانتے تھے کہ جس حسن سلوک کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس حسن سلوک میں بذات خود تعدیب اور تعلیم کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ انسان کی تعدیب اور تعلیم خود کرتا ہے۔ چنانچہ اس 10 سال کی مدت میں حضرت انس کو کہیں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوا بلکہ لگے۔ تو بھائی حسن سلوک
جس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی اور صحابہ کرام کو جس کی تاکید فرمائی. ایک مرتبہ جا رہے تھے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اپنے غلام کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں, غصہ کر رہے ہیں, اور غصہ کرنے میں اس کو وہ کوئی غلام تھا شاید حبشی, تو اس کو کہہ دیا حبشی تو یہ کر رہا ہے, حبشی لے کر نام پکار لیا. تو آپ نے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ, اے ابو ذر ابھی تک تمہارے اندر جاہلیت کی خوشبو باقی ہے کہ تم اس کو حبشی کہہ کر خطاب کر رہے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ رو پڑے اور پھر اس کو بار بار یاد کیا کرتے تھے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ناراض ہو رہے تھے اپنے غلام پر, ناراض ہو کر اس کو کوئی برا بھلا کہہ دیا اور شاید کچھ لعنت کا کلمہ ہے, لعنت ہوتے رہے اوپر, کچھ اس طرح کی بات کہتے. اب صدیق اکبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا لعانین والصدیقین کلا ونبئکم, کہ صدیق بھی بنتے ہو اور لعنت بھی کرتے ہو. صدیق اکبر سے فرما رہے ہیں کہ صدیق بھی بنتے ہو اور لعنت بھی کرتے ہو. کلا ورب الکعبہ, رب سے کعبہ کی قسم, یہ دونوں باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی, یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں جمع ہوگی. اگر صدیق ہو تو لعنت نہیں کر سکتے, لعنت کر رہے ہو تو صدیق نہیں ہو. یہ صدیق اکبر سن کر صدیق اکبر کانپ گئے. فرمایا اس دن پتہ نہیں اس کو تو کیا ہی ہوگا جس کو لعنت کر رہے تھے, اور بھی بہت سارے غلام آزاد کرتے کہ جب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اور بھی بہت سارے غلام آزاد. تو یہ جو ہمارے اوپر غفلت طاری ہے اپنے غلاموں, ماتحتوں, نوکروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں, جب چاہا برا بھلا کہہ دیا, جب چاہا گالی دے دی, کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا جو دل توڑنے والا ہو, اس کو اس طرح ڈانٹ دیا, اس کی توہین کرنے والا ہو انداز ہو, تحقیر کرنے والا انداز ہو. یہ سب باتیں وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا. نوکر ہے تو اس کو بھائیوں کی طرح رکھو, اس کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرو, اس کو جانو کہ یہ بھی انسان ہے تمہاری طرح, اس کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے, اس کی بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں, اس کے بھی جذبات ہیں, اس کے بھی خیالات ہیں, اس کی بھی ضروریات اور حاجتیں ہیں.